السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے روز کی طرح۔ دوستوں، آج میں ایک اور چھوٹی سی بات کروں گا۔ میں قرآن ریڈ کر رہا تھا، تو یہ ہے کہ میں نے اس میں ایک بات کو پڑھا، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ویڈیو یا کوئی بھی ایسی بات میں کرتا ہوں تو وہ میری مذہب سے ہی ریلیٹ کرتی ہے، اور قرآن سے ریلیٹ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے، نبی کرام جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب سے ریلیٹ کرتی ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو مجھے مانتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو آ، کسی اور کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ مجھے خدا مانتے ہیں اور کچھ لوگ کسی اور کو خدا مانتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ یہ ورڈز ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کہ پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بولا ہے قرآن میں۔ تو اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ان لوگوں کو پوچھتے ہیں، ان لوگوں کو مانتے ہیں جو جن کا اس دنیا میں کوئی کوئی کردار نہیں ہے۔ انہوں نے اس دنیا کو بنایا نہیں ہے، انہوں نے زمین کو نہیں بنایا، انہوں نے آسمان کو نہیں بنایا۔ یہ انسان نے بس ان کو اپنے ہاتھوں سے تراش کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ایک بے جان سی چیز ہے وہ۔ کوئی پتھر کو پوچھتا ہے، کوئی آگ کو پوچھتا ہے، کوئی سورج کو۔ مختلف مختلف مذہب ہیں دوستوں۔ بے جان چیزوں کو پوجنا تو دوستوں، یہ تو خیر اب کیا بولوں میں اس بات میں جان ہی نہیں ہے اس میں۔ وہ کیا آپ کو نہ علم حاصل ہو سکتا ہے پتھر سے بات کر کے، نہ آپ کو کوئی عقل آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں فرماتے ہیں دوستوں؟ اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کہ صرف مجھے مانو، صرف مجھے سجدہ کرو، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، مجھے سمجھو، میری قدرت کو سمجھو، دنیا کو سمجھو۔ میں نے زمین بنایا ہے، آسمان بنایا ہے، اور زمین آسمان کے بیچ میں تمہیں رکھا ہے۔ ہر مخلوق کو رکھا ہے، انسانوں کو رکھا ہے، جانوروں کو رکھا ہے، پرندوں کو رکھا ہے، کیڑے مکوڑوں کو رکھا ہے، ہر چیز کو رکھا ہے۔ پیڑ پودوں میں سے طرح طرح کے پھل نکلتے ہیں، وہ انسان کھاتا ہے، انسان میں وٹامنس آتے ہیں، وٹامن سی، ڈی، کیلشیم جتنے بھی ہیں، یہ سب انسان یہ سب کھا پی کے تو انسان اس زمین پہ چل پھر رہا ہے، زندہ ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے مانو، مجھے سجدہ کرو، کیوں بے جان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ تم میری وجہ سے اس زمین پہ، اس زمین اور اس آسمان کے بیچ میں زندہ ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انسان زمین اور آسمان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے زندہ ہے، اور بنائی ہوئی چیزوں سے تو زندہ ہے ہی، لیکن بہت سارے ایگزامپل دے سکتا ہوں میں دوستوں، لیکن یہ کہ آج میں صرف ایک ہی ایگزامپل دوں گا ورنہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی۔ دوستوں، کبھی آپ غور کریے گا، میں 10,000 چیزیں تو نہیں گنوا رہا جس سے انسان زندہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، میں ان کو نہیں گنوا رہا ابھی، لیکن صرف ایک چیز گنوا رہا ہوں میں جس سے انسان زندہ ہے، زمین اور آسمان کے بیچ میں۔ دوستوں، کبھی آپ غور کریے گا، جب آپ بہت اوپر چلے جاتے ہیں، مطلب مثال کے طور پہ بہت اوپر سے میں کیا بتا رہا ہوں کہ آپ جیسے فلائٹ لیتے ہیں، ٹیک آف کرتے ہیں جہاز کے ساتھ، تو جہاز میں جب پیسنجر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ایک آکسیجن، کبھی اگر جہاز میں کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو فوراً سے آپ کو جہاز والے جو ہیں وہ آپ کو آکسیجن دیں گے، آکسیجن۔ جتنے پیسنجر ہیں وہ آکسیجن پہن لیتے ہیں، وہ آپ کی سیٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ آکسیجن فوراً سے نکالو، وہ آکسیجن آپ پہن لو کہ جہاز میں کوئی مسئلہ وسئلہ کبھی ہو جائے تو آکسیجن پہن لو آپ، تاکہ آپ کو آکسیجن آئے۔ کیوں؟ آسمان سے کچھ فٹ اوپر انسان کو سانس نہیں آتی، انسان مر سکتا ہے۔ لیکن دوستوں، جب آپ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوتے ہو اور آسمان سے بالکل نیچے آ جاتے ہو، زمین کے قریب آ جاتے ہو، تو آپ کو سانس آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو آکسیجن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی اشارہ دے رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے انسان کے لیے، سانس آ جانا، آکسیجن آ جانا، ورنہ انسان مر جائے گا۔
لیکن لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم زندہ کیسے ہو. یہ دوستوں میں پہلا اسٹیپ بتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر انسان کھاتا پیتا ہے زمین پہ. اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرتی چیزوں کو کھا کے انسان اپنے اندر جان بناتا ہے, اپنی فورس بناتا ہے, وٹامنس بناتا ہے اپنے باڈی میں, ٹھیک ہے نا, صحت بناتا ہے اپنی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی کھائی ہوئی چیزیں چل رہی ہیں زمین سے, گندم, چاول, آٹا جو بھی نکلتا ہے. تو خیر یہ ہے کہ اب زمین سے آپ کچھ نیچے آنا شروع ہو جاؤ گے, زمین کے قریب آ جاؤ گے تو آپ کو آکسیجن آ جائے گی فوراً سے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین اور آسمان کے بیچ میں, پہلے آسمان سے اور زمین تک, اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آکسیجن رکھی ہے. آکسیجن کہ انسان سانس لے کے زندہ رہے. اس سے اوپر جائے گا تو انسان کو آکسیجن نہیں آتی, انسان مر سکتا ہے. اور ایسا ہوا بھی ہے, کتنے جہاز سے کلیش ہو جاتے ہیں تو پھر انسان اوپر ہی مر جاتا ہے. سمندر میں بعد میں گرتا ہوگا, پہلے اوپر ہی مر جاتا ہے انسان, سمندر میں تو بعد میں گرتا ہے. تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی آکسیجن لے کے, اللہ تعالیٰ سانس دیتے ہیں انسان کو. اس سانس سے انسان زندہ ہے. پہلا جو شکر ہے, آپ یہی ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سانس دے رہا ہے اس زمین پہ اور آسمان کے بیچ میں. پرندوں کو, جانوروں کو, سب کو سانس ملتی ہے اور انسان کو بھی مل رہی ہے. تو پہلا تو پوائنٹ یہی ہے کہ آپ سانس لے رہے ہو, پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے اس کا شکر ادا کرو. اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں, نعمتیں ہیں, وہ آئیں گی. پہلے آپ سانس کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سانس لے رہے ہو. آپ سانس کی ویلیو, آکسیجن کی ویلیو آپ اس انسان سے پوچھو جو ہاسپٹل میں لیٹا ہوا ہے اور اس کو سانس نہیں آ رہی, عمر ہو گئی ہے اس کی, اور وہ آکسیجن پہ لیٹا ہوا ہے اور سانس لینے میں پرابلم ہے اس کو, اور وہ آکسیجن سے مصنوعی سانس لے رہا ہے وہ. آپ اس سے پوچھو کہ سانس کی ویلیو کیا ہے. میں بھی بات کرتے ہوئے سانس لے رہا ہوں, آپ جو سنتے ہوئے سانس لے رہے ہو, پہلے تو آپ اس کا شکر ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں کہ مجھے سجدہ کرو, مجھے مانو. تم میری نعمتوں کو نہیں جانتے, تم میری نعمتوں کو جانتے نہیں ہو ابھی. بے جان چیزوں کے پیچھے ان کو پوجنا, اپنے ہاتھوں سے بنا کے, یہ کیا بیوقوفی ہے, تو بچپنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس غلطیوں کو بھی معاف نہیں کریں گے. تو آج کا ٹاپک یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو سانس جو انسان لے رہا ہے اس کا شکر ادا کرے زمین اور آسمان کے بیچ میں. دعاؤں میں یاد رکھے گا, پڑوسیوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.